مجلس کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا چاہتا ہے اور برادر جاوید کے حکم پہ کہ وہ سورہ جو ہم ہمیشہ سنتے کہ مولا حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ تلاوت فرمائی تھی، اسی سے مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الحق وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهرقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقص فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين
قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجدها عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العلي العظيم.
اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا ایاکم من الطالبین بسارہ ما ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام رضم بقضاء و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے، کسی ذاکر کے پڑھنے کا محتاج نہیں۔ عالم تصور میں اگر ہم اپنے ذہن کو کربلا میں لے جائیں تو خیام حسینی سے بچوں کی العطش العطش کی آوازیں آئیں، اور یہ جو شب گزری ہے، شب عاشور، اسی شب میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، کہ خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اس انداز سے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہو، اتنی بلند آواز سے، اور ادھر رقص و سرود کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جناب سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا، یہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں اور ماں کے خیموں کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اصحاب سے کہیں کہ اپنے خیمے ذرا تھوڑے فاصلے پہ لے جائیں؟ فرمایا کہ بیٹا، آج کی شب میں امام ہوں، کل تو جانے اور تیری پھوپھی۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء چراغ کو گل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے قتل پہ تلے ہوئے ہیں، میں بیعت اٹھاتا ہوں، اگر جانا چاہو تم آزاد ہو، لیکن کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا اصحاب حسین ہیں کہ نانا بلاتا رہا اور وہ چھوڑ کے بھاگتے رہے، اور نواسا جانے کی اجازت دے رہا ہے لیکن کوئی بھی نہیں گیا۔ اسی لیے ہم جہاں مظلوم کربلا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، اسی طرح سے ان کے اصحاب کے قاتلوں پہ بھی لعنت ہے۔ اللہم لعن قاتلۃ الحسین و اصحابہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارا یہ یہاں پہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دعائے سیدہ فاطمہ زہرا ہے کہ وہ مظلوم کربلا کی مصیبت پہ ہم کیا ہیں، زمین و آسمان روئے۔ اللہ اکبر۔ روز عاشورہ جس پتھر کو اٹھایا گیا خون جاری ہوا، آسمان سے آندیاں آئیں سرخ، اور ہمارے مذہب کے بہت ہی عظیم مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، گریہ بکا کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ہاتھوں پہ جو یا حسین کہہ کے اٹھتے ہیں اور اپنے سینوں پہ پڑتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ ہاتھ ان کے سینوں پہ نہیں پڑتے، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماتم ہم کرتے ہیں، سینہ ہمارا ہے، ہاتھ ہمارے ہیں، لیکن تکلیف ان کو کیوں ہوتی ہے کہ جو یزیدیت مزاج رکھتے ہیں تو یقیناً ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم
کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ امام معصوم فرماتے ہیں جو کوئی اس دنیا میں میرے جد غریب پہ روئے یا رلائے اس پہ جنت واجب الوجوب کی طرف سے۔ فطرت انسانی ہے، رو نہیں سکتے یا کوئی رلا نہیں سکتے، اور روتے روتے اتنا تھک جاتے ہیں، ہم کیا روئیں گے، روئے ہیں مسلسل تو سید سجاد مدینہ کے چوک کھڑے ہو جاتے، جب کبھی آگ دیکھی تو گریہ کیا، جب کبھی کسی کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو گریہ فرمایا، جب کبھی شیر خوار بچے کو دیکھا تو گریہ فرمایا۔ اسباب گریہ تو ملتے ہی رہتے تھے، فطرت انسانی ہے، روتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ غم حسین اتنا عظیم، فقط اگر رونے والی شکل بنا لیں تباکا، اسی کو کہتے ہیں۔ ریاکاری کسی عبادت میں جائز نہیں، اتنے مظلوم ہیں میرے آقا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کہیں قضیہ ہو جائے، بہنیں آتی ہیں روتی ہیں بیان کرتی ہیں، جس طرح کے جس انداز سے بھی بیان کریں کوئی نہیں روکتا، لیکن آج 1400 سال گزر گئے، ہمیں رونے پہ بھی آج تک پابندی ہے۔ مظلوم کربلا اتنے غریب ہیں، ہمیں اپنے ملک میں آج بھی رونے کے لیے لائسنس لینا پڑتا۔ رونے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کلو عین باقیۃ فی یوم القیامہ، بروز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی، الا من بکت علی الحسین۔ فرماتے ہیں جو میرے جد غریب کو اس دنیا میں آنکھ روئے گی وہ اس روز نہیں روئے گی ضاحکۃ مستبشرۃ، بلکہ وہ آنکھ مسکرا رہی ہوگی، اور ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اللہ اکبر، منزل بلند کریں۔ جب عصر عاشور آقا و مولا یکا و تنہا رہ گئے، فنظر یمینا و شمالا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، حسرت سے دیکھ کے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس۔ خیام کے قریب آ کے فرماتے ہیں قالا یا اختی زینب و ام کلثوم و یا رباب و یا سکینۃ علیکن منی السلام، میرا آخری سلام۔ ہمارے امام زمانہ ہر روز نماز فجر کے بعد ایک ایسا نوحہ پڑھتے ہیں، میرا سلام اس زخمی دادا پر جو بھاگتے گھوڑے سے زمین پہ منہ کے بل گرے۔ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، مکبوباً علی وجہ، جو منہ کے بل بھاگتے گھوڑے سے۔ یہ کون حسین ہے جسے نانا اپنے دوش پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت کے دوران سجدہ میں جو پشت پر سوار رہے، وہی حسین زمین سے زمین پہ آئے، 70ویں قدم پہ مرتجز کو پتہ چلا، انہی قدموں پہ وفادار حیوان واپس آیا۔
آ کے دیکھے زینب کا بھائی نہ زین پہ نہ زمین پہ، کتنی دیر تک تیروں کی نوکوں پہ پڑے رہے، اس وقت تک زمین پہ نہیں آئے جب تک تیروں کی نوکیں سینہ کے اس پار نہیں آ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثارہ ما ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب تاسن کو، سکینہ روتی تھی تھامے ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نیا سرا تھا کوئی شاہ کر بلائی کو، نیا سرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو، پکارتی تھی کوئی رو کے یا علی فریاد، تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں برباد، کوئی ملول کوئی ناگر کوئی ناشاد،
زمین پہ تھے باقر اور کہیں پہ سجاد، فلک پہ غل ہے کہ روح بطول روتی ہے، فلک پہ غل تک روح بطول روتی ہے، سکینہ 4 برس کی یتیم ہوتی ہے۔ اے ڈھلتے سورج تو ہی بتا، عاشور کے دن کیا کیا دیکھا، اے ڈھلتے سورج تو ہی بتا، عاشور کے دن کیا کیا دیکھا، بے گور و کفن لاشیں دیکھے، شبیر کا گھر جلتا دیکھا، تو شرم سے کیوں نہ ڈوب گیا، جب چادر چھینی ظالم نے، تو شرم سے کیوں نہ ڈوب گیا، جب چادر چھینی ظالم نے، تطہیر کی وارث بی بی کو کربل میں بے پردہ دیکھا، وہ تطہیر کی وارث بی بی کو کربل میں بے پردہ دیکھا، کیا تو نے دیکھا بابا کے ہاتھوں پہ تڑپتا اصغر کو، کیا تو نے دیکھا بابا کے ہاتھوں پہ تڑپتا اصغر کو، کہیں بکھری کلیاں سیرے کی، کہیں اکبر کا لاشا دیکھا، کہیں بکھری کلیاں سیرے کی، کہیں اکبر کا لاشا دیکھا، اے ڈھلتے سورج تو ہی بتا، عاشور کے دن کیا کیا دیکھا۔
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ شدت پیاس کے ساتھ 72 سے زائد لاشیں اٹھانا سید الشہداء کا۔ بات کا آغاز اسی روایت سے کروں گا۔ مولائے مظلوم کربلا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سیدہ استفسار کرتی ہیں، بابا کیا میرا لال آپ کو پسند نہیں آیا؟ مولائے رسول خدا رو کر فرماتے ہیں، بیٹی سیدہ مجھے ایک وقت یاد آ رہا جب یہ حسین 3 دن کا پیاسا سرزمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ بی بی رو کر کہتی، بابا کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں نہ ہوں گا۔ بابا اس وقت اس کے بابا علی نہ ہوں گے؟ نہیں زہرا علی نہ ہوں گے۔ کیا میں اس کی ماں ہوں گی؟ نہیں۔ بھیا حسن اس کا؟ نہیں۔ بی بی رو کر کہنے لگی، بابا میرے لال کو روئے گا کون؟ یہ نہیں فرمایا میرے حسین کو بچائے گا کون؟ رو کر کہنے لگی، بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ رسول خدا نے فرمایا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ہاں اس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، ان کی عورتیں اس کی عورتوں کو روئیں گی۔ عزیز مولا صادق فرماتے ہیں، ہر وہ آہ جو زبان مومن سے نکلے ہمارے غم میں وہ تسبیح پروردگار۔ مصائب آل محمد سن کے کم از کم ایک آہ سینے سے نکلنی چاہیے۔ جیسے ابھی آقا نے فرمایا، ہر عبادت میں ریاکاری حرام ہے سوائے غم حسین میں۔ غم حسین میں آنسو آئیں یا نہ آئیں، کم از کم چہرہ ایسا ہو پتہ چلے اس کا نقصان ہوا، اسے آل محمد کے نقصان کا احساس ہے۔ عزیزو جنگ شروع ہوئی اور تمام ہو گئی۔ اتنی مختصر جنگ تھی کہ عمر بن حمق، یہ بدبخت مخالف فوج کا ایک جرنیل ہے، وہ تعداد حسینی کے متعلق کہتا ہے، اتنے صرف تھے حسین کے جانثار کہ وہ بدبخت کہتا ہے اگر ہم فقط انہیں پتھر بھی مارے تو یہ ختم ہو جائے۔ اتنا تفاوت تھا، اتنا فرق تھا دونوں فوجوں میں۔ اس بدبخت نے کہا اگر ہم صرف پتھر بھی ماریں تو یہ ختم ہو جائیں، تو انتظار کس بات کا ہے؟ بس عزیزو جنگ شروع ہوئی، وقت عصر ختم بھی ہو گئی۔ جب جناب علی اصغر کو دفنا لیا نا، ایک مرتبہ سید الشہداء دامن کو جھاڑ کر تسبیح پروردگار کرتے ہوئے خیام کے باہر آ گئے اور فرمایا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت علیکن منی سلام، میرا آخری سلام ہو۔ اس صدا کا بلند ہونا تھا، ایک کوہرام مچ گیا۔ مولا جب بھی اجازت لینے کے لیے خیام میں آئے ہیں سلام آخر کے لیے، اتنا کوہرام مچا کہ معصوم ایک ایک خاتون کو تھام کر سہارا ہی دیتے چلے گئے۔ حتیٰ آپ نے جناب فضہ کو ایک مرتبہ کہا، فضہ وہ مخصوص کرتا جو میری ماں زہرا نے دیا تھا اس انداز میں لے کر آنا کہ میری بہن زینب نہ دیکھ سکے۔ جانتے تھے اگر جناب زینب کی نگاہ پڑی برداشت نہ کر سکیں گی۔ جناب فضہ نے احتیاط کی ہوگی مگر قسمت جناب زینب کی کہ نگاہ پڑ گئی۔ جیسی دیکھا نا وہ کرتا لے کر جا رہی ہیں، ایک مرتبہ بی بی نے اتنا تڑپنا شروع کیا کہ بی بی کو غش آ گیا۔ ہوش اس وقت آیا جب مولا مظلوم کربلا کے زانوں پہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا کا سر اقدس تھا اور آنسو مظلوم کے چہرے پر گرے۔ ایک مرتبہ نگاہوں کو کھول دی، رو کر کہا، بھیا ایمان سے بتاؤ اب تو میرا عباس بھی نہیں ہے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر؟ کہا بہن زینب اب خدا کے سہارے تمہیں چھوڑ کر جا۔ ایک مرتبہ کہا اچھا بھیا اگر جانا ہی ہے تو ایک کام کرنے کی اجازت دو، ایسا کرو اپنی گردن سے ذرا عبا کو ہٹاؤ۔ بی بی نے مظلوم کربلا کی مقدس گردن پر بوسے لینے شروع کیے۔
ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا بہن زینب اس انداز میں کیوں؟ کہا جب ماں زہرا کا آخری وقت تھا تو ماں زہرا نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹی جب یہ کرتا مانگے نا حسین کربلا میں سمجھ لینا وقت آخر آ گیا ہے، میری طرف سے حسین کی گردن کے بوسے لینا، اس گردن پہ ظالم خنجر چلائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا مظلوم نے کہا اچھا بہن ذرا اپنے بازوؤں کو آگے کرنا۔ مولا مظلوم کربلا نے بہن کے بازو کے بوسے لیے۔ بھیا اس انداز میں کیوں؟ رو کر فرمانے لگے جب بابا کا وقت آخر تھا مجھے بتایا تھا کہ جانے سے پہلے ان ہاتھوں کو میری طرف سے پیار دینا کہ ان ہاتھوں میں بدبخت رسیاں باندھ کر کے سیٹیں گے۔ بس عزیزو، مولا مظلوم کربلا نے اپنے ظاہری ابا کو اتنا چاک چاک کیا کہ کوئی بدبخت اس کی کوئی قیمت نہ سمجھے اور اسے جسم اقدس سے جدا نہ کرے۔ اس عالم میں جب جانے لگے نا، اتنے تھک چکے تھے سید الشہداء، اتنے تھک چکے تھے سید الشہداء کہ مظلومیت کا جملہ سنیے گا امام مظلوم کا۔ مولا فرمانے لگے بیبیو اب میرے جسم میں اتنی بھی سکت باقی نہیں ہے کہ میں ایک ایک سے جدا جدا رخصت ہو سکوں۔ ایسا کرو دو رویا ہو کر کھڑے ہو جاؤ، میں بیچ میں سے جھک کر سلام کر کے چلا جاتا۔ عزیزو چند ایک ایسے مناظر گزرے ہیں کربلا میں، چند ایسے مواقع آئے کہ لشکر باطل میں شادیانے بجنے لگے کہ انہوں نے تصور کیا حسین غم سے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ ان میں سے ایک یہ وقت آخر کا سلام تھا۔ بیویوں نے اتنا کوہرام برپا کیا کہ بدبخت شادیانے بجانے لگے کہ لو اب ہمیں حسین کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے دکھ اور غم سے ہی سید الشہداء دنیا سے چلے گئے۔ عزیزو بس مولا آئے ایک مرتبہ، جیسی ذوالجناح سامنے آیا نا، جیسی راہوار سامنے آیا، ایک مرتبہ اس پر سوار ہونے لگے۔ مولا کو یاد آیا حسین کبھی اس انداز میں سوار نہیں ہوئے۔ جب بھی حسین راہوار کے پاس آئے ہیں کوئی نہ کوئی غلام اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے آ گیا۔ ایک مرتبہ مشرق کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ مغرب کی طرف دیکھا، رو کر کہنے لگے کہاں گئے ہو میرے شیرو؟ عباس کہاں چلے گئے ہو؟ دیکھو مجھے سوار ہونا ہے۔ سوار ہو کر اب جو ایک مرتبہ کہا چل راہوار، تو دیکھتے کیا ہیں وہ چلنے کو تیار ہی نہیں۔ مولا مظلوم فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں تو بھی تھک گیا، میں بھی تھکا ہوا ہوں اور تو بھی تھکا ہوا۔ دیکھ تو سارا دن میرا ساتھ دیتا رہا ہے، اب یہ زحمت تمام ہے، اب تجھے مجھے لے کے تو جانا ہے میدان میں، مجھے واپس لے کر تجھے نہیں آنا، چل۔ پھر دیکھتے ہیں یہ چل نہیں رہا۔ اب مولا مظلوم نے دیکھا کہ راہوار کے قدموں سے لپٹی ہے ننھی سکینہ اور رو رو کر کہہ رہی ہے تجھے واسطہ نہ لے کر جائیں، جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا، اب صرف میرا بابا ہی تو رہ گیا، میرے سارے چلے گئے، خدا را نہ لے کے جا۔ مولا نیچے اترے، ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، پیار کرنا شروع کیا، رو کہا سکینہ ابھی نہ رو، ابھی بڑا رونا باقی ہے۔ سکینہ ابھی بڑا گریا، رو کر کہنے لگی بابا پھر میں کیا ہوئی؟ معصوم نے فرمایا سکینہ یتیم۔ بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ معصوم نے فرمایا چاک گریباں ہوتا ہے، سر میں خاک ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کی خاک لے کے جناب سکینہ نے سر اقدس میں ڈال، رو کر کہنے لگی بابا آج کے بعد میں سوؤں گی کہاں؟ بابا میں کہاں سوؤں گی؟ بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت۔ فرمایا رباب کی ماں کے سینے پہ سو جا، بابا وہاں اصغر سوتا ہے۔ مظلوم فرمانے لگے اب کے بعد اصغر ہمارے سینے پہ سوئے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ میدان میں آئے، آخری حجت تمام کی، بدبختو ایمان سے بتاؤ کیا مشرق و مغرب میں میرے سوا کوئی فرزند زہرا، کیا کوئی فرزند رسول ہے مشرق و؟ کیوں ہمیں قتل کرتے ہو؟ عزیزو آخری حجت تمام کرنے کے بعد جب امام نے دیکھا یہ بدبخت اشقیاء اپنی شکاوت کے اوپر اس حد تک قائم ہے کہ ہٹنے کو تیار نہیں، مظلوم کربلا نے یہ کہہ کے تلوار کھینچی آؤ پھر اب پیاسے کی جنگ دیکھو، عباس اب اس پیاسے کی جنگ دیکھو، علی اکبر اب اس پہ، حبیب اے مسلم ابن اوس جا اب اس پیاسے کی جنگ دیکھنا۔ اتنی بہترین جنگ لڑی، راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں دیکھا۔
جو 3 دن کی پیاس میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد، بچوں کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد اتنا جری تھا، ایسی جنگ کی سید الشہداء نے کہ راوی کہتا کوفے کا کوئی دوسرا ایسا گھر نہیں ہوتا تھا جہاں سے کوئی لاش نہ اٹھی ہو پھر کربلا کے بعد، اتنی بہترین جنگ کی۔ مگر کیا ہے کہ تیر لگتے چلے جا رہے ہیں، زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنگ کرتے چلے جہاں جہاں سے ذوالجناح گزر رہا ہے خاک خاک شفا میں تبدیل ہوتی جا رہی، مظلوم کا خون کربلا کی سرزمین میں ملتا چلا جا رہا ہے، خاک خاک شفا میں تبدیل ہوتے۔ عزیزو جنگ جاری تھی، خدا جانے ایک طرف مناجات پروردگار ہیں، دوسری طرف جنگ ہے۔ کس وقت وہ لمحہ آیا کہ پروردگار نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس نفس مطمئنہ اب لوٹا پلٹا اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ اتنا سننا تھا، تلوار نیام میں چلی گئی اور مظلوم کربلا سر جھکا کے مناجات پروردگار میں مصروف ہو گئے۔ ان بدبختوں نے دیکھا نا، ایک مرتبہ پلٹنا شروع کیا، یہ ڈر کے بھاگ کے جو بکریوں کی طرح دور بھاگ چکے تھے، ایک مرتبہ پلٹنا شروع کیا۔ اب اس بدبخت نے جو حکم دیا نا، اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا تھا کہ میرے باپ کو سکرا کیا گیا۔ کیا معنی ہوا؟ معصوم نے فرمایا جس طرح اہل عرب جنگل میں جانوروں کو گھیر کے مارا کرتے تھے نا، فرمایا اس انداز میں میرے بابا کے ساتھ کیا گیا۔ چوگرد آ کر پتھر اتنے مارے گئے، اتنے تیر مارے گئے، بدبخت نے کہا اتنے تیر مارو کہ جسم میں مزاحمت کی جان باقی نہ رہے۔ یہی وجہ اتنے تیر لگے، اتنے تیر، اور مظلوم کربلا کی زبان سے مناجات ہے۔ صاحب توضیح ازا کہتا ہے یہ وہ وقت تھا کہ ملائکہ آ کر حسین سے اذن جہاد لیتے رہے، جنات آ کر کہتے رہے مظلوم کربلا اجازت دے، مظلوم کربلا نے اجازت نہیں دی۔ حتیٰ صاحب توضیح ازا نے ایک عجیب روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں جس وقت مولا مظلوم کربلا ایک نشیب میں ہے نا، تو نشیب میں کیا دیکھتے ہیں، حوروں کے درمیان ماں زہرا موجود ہیں اور رو رو کر کہہ رہی بیٹا حسین اگر تو کہے تو میں اس قوم کے حق میں بد دعا کروں۔ مولا مظلوم کربلا رو کر کہنے لگے اماں زہرا اگر بد دعا کرنی تھی تو اس وقت کرتی جب میرا بھیا محسن شہید ہوا تھا، اما اگر اس وقت بد دعا نہ کی تو آج امتحان حسین کا بھی بد دعا پہ اختتام نہ ہو۔ بس عزیزو اتنے تیر مارے گئے، مظلوم کربلا رہ ہی نہ سکے زین پر، مگر کس عالم میں، کیا زمین پہ پہنچے۔ جناب فضہ جو کربلا کا احوال دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک لمحے میں آ کر جناب زینب کو تڑپ کے کہا کہ آقا زادی زینب، آقا زادی میں نے راہوار دیکھا ہے مظلوم کا، مجھے مظلوم زین پر نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے زمین سے پوچھا اے زمین کیا میرا بھیا تجھ تک پہنچا ہے؟ زمین نے فرمایا نہیں اے ہماری آقا زادی آپ کا بھیا زمین کربلا تک نہیں پہنچا ہے، مظلوم نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے، تیروں کے مسلح پہ اللہ کا نمازی۔ عزیزو کتنی دیر تک مولا مظلوم کربلا سر سجدے میں رکھ کے مناجات پروردگار کرتے، راوی کہتا ہے کسی بدبخت کی جرت نہیں ہوتی تھی جو پاس ہے، حتیٰ جس کو عمر ابن سعد کہتا تھا جا کے گردن اتار، وہ تھوڑی دیر بعد گھبرا کر واپس آ جاتا تھا۔ کوئی آ کر کہتا تھا وہاں رسول خدا بیٹھے، کوئی کہتا تھا میں کیا کروں علی المرتضیٰ بیٹھے۔ حتیٰ اس بدبخت نے کیا کیا، اس نے کہا کوئی غیر مسلم لشکر میں ہے، ایک عیسائی کو بلایا گیا، اس نے کہا اس کا تو مذہب سے تعلق نہیں ہے نا، یہ نہ دیکھے گا مصطفیٰ بیٹھے ہیں نہ مرتضیٰ بیٹھے۔ اس نے اس عیسائی سے کہا جا کر گردن، اب جب آواز اٹھی نا کہ اب عیسائی جا رہا ہے، جناب فضا نے کہا آقا زادی اب بھائی کی خیر ہو آپ کے، اب وہ جا رہا ہے جس کا مسلمانوں سے تعلق کوئی نہیں ہے، اللہ جانے یہ حیا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ادھر عیسائی نزدیک آیا، جیسے ہی اس نے تلوار کھینچ کر حملہ کرنے کا سوچا نا، مظلوم کربلا کا جھکا ہوا سر تھوڑا سا بلند ہوا۔ مولا نے فرمایا عیسائی پہچان کے مارنا میں مباہلے والی زہرا کا بیٹا حسین ابن، وہ قدموں میں گر گیا تلوار چھوڑ کر، مولا فاطمہ زہرا کے بیٹے۔ ایک مرتبہ تلوار اٹھائی پلٹ کر بدبختوں پر وار کر دیا، کلمہ موقع پر پڑا، شہید ہو گیا۔ عزیزو کتنی دیر تک مظلوم کربلا اس عالم میں رہے، حتیٰ وہ نوبت آتی ہے کہ 3 بدبخت ہے، علماء نے لکھا سنان بن انس کے نیزہ، شمر ملعون کا خنجر اور زرع بن شریک کی تلوار،
یہ وہ 3 بدبخت ہیں جو قاتلان حسین ہیں۔ ایک مرتبہ آ کر شمر بدبخت اتنے تیر مولا کے سینہ اقدس میں موجود تھے کہ جگہ ہی کچھ نہ تھی، اس بدبخت نے سینے میں موجود تیروں کو سینے میں ہی توڑ دیا۔ اور ایک مرتبہ خنجر جو چلانا شروع کیا وہ ضربیں نہیں چلنی شروع ہوئی، ایک مرتبہ آسمان و زمین میں دھواں بھرنا شروع ہوا، آسمان و زمین میں دھواں بھرنا شروع ہوا، آسمان سرخ ہو گیا، آواز آتی تھی الا بقتل الحسین میں کربلا، لوگوں حسین قتل ہو رہے ہیں۔ ایک ایک ضرب کے ساتھ ملائکہ کا خروج شروع ہوا، ضربوں کے ساتھ انبیاء کا خروج شروع ہوا۔ اللہ جانے وہ کون سی ضرب چلی، رسول خدا تڑپ کے کہنے لگے اے مرتضیٰ زہرا مجھ سے گوارا نہیں ہوتا، تم جانو حسین جانے۔ ایک ضرب چلی، علی مرتضیٰ تڑپ کے کہنے لگے زہرا تم جانو حسین جانے۔ آخری ضرب چلی، مظلوم کے پیاسی گردن سے ندائی اما زہرا، ماں کی صدائی بیٹا حسین تیری ماں تو تیرے سراہانے بیٹھی۔ لعنت اللہ علیکم ظالم۔ اکبر دیا ہے تو نے، اصغر دیا ہے تو نے، اکبر دیا ہے تو نے، اصغر دیا ہے تو نے، کہنے لگا خدا مظلوم شکریہ، تیرا گھر بھی لٹ گیا، او تیرا گھر بھی لٹ گیا۔ یہ زینب کا ہے برادر کہ اتری ہے جس کی چادر، ہوئے اکبر زیبا اصغر
مقتول نینوا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 جو لاش بے کفن ہے صحرا میں بے دفن ہے جو لاش بے کفن ہے صحرا میں بے دفن ہے بنا لا الہ کہنے لگا خدا مظلوم شکریہ او مظلوم شکریہ تو رہبر ہے تو صابر ہے کہ سجدے میں تیرا سر ہے تو احمد کا وہ دل بر ہے جو ہے دین کی بقا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 چین رسول تو ہے جگر بطول تو ہے چین رسول تو ہے جگر بطول تو ہے فرزند مصطفیٰ احسان ہے تیرا یہ دین بچ گیا او یہ دین بچ گیا تو لٹ کر بھی ہوا راضی کہ مارا گیا تیرا غازی تو بے مثل ہے وہ نمازی مظلوم کربلا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا یہ زینب کا ہے برادر کہ اتری ہے جس کی چادر ہوئے اکبر زبائے اصغر مظلوم کربلا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو غصہ گاہے احمد پہ غصہ گئے احمد پہ شمشیر چلاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو شبیر کا غم تم کو کیوں غاص نہیں آتا لگتا ہے کہ ظالم سے رکھتے ہو کوئی ناتا عاشور کے دن بھی تم عاشور کے دن بھی تم بازار سجاتے ہو کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو
مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو خانوں کا پسر جب سے میدان میں سوتا ہے شمشیر بھی روتی ہے اور جھولا بھی روتا ہے کیوں پیسے شہیدوں پہ کیوں پیسے شہیدوں پہ گھوڑے کیوں دوڑاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو خانوں کا پسر جب سے میدان میں سوتا ہے شمشیر بھی روتی ہے اور جھولا بھی روتا ہے کیوں تیر کی لوری سے کیوں تیر کی لوری سے اصغر کو سلاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو ساگاہ احمد پہ ساگاہ احمد پہ شمشیر جلاتے ہو تم کیسے مسلمان ہو احمد کو ستاتے ہو Yeah.